بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 کے لیے علم کی فرضیت اور فضیلت، یہ چیپٹر ہے اور اس کے 3 سوال ہیں۔ قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ دوسرا سوال ہے احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اور تیسرا سوال جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کریں۔ ابھی ہم پہلا سوال کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ عزیز طلبہ، قرآن کی روشنی میں علم کی فضیلت یہ ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی اسی میں علم کی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو پہلی وحی کا آغاز یعنی کہ اسلام کا آغاز ہی علم اور حصول علم سے ہے، تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، رب کے رسول کو پہچان کر اس کی عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں جیسے لوگ اس دور کے بتوں کے سامنے دھکے کھاتے پھر رہے تھے، جس چیز میں تھوڑی سی ماورائی قوت دیکھی اسی کے سامنے جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے علم اس لیے نازل فرما دیا تاکہ اہل ایمان ان جہلا کی طرح دھکے نہ کھاتے پھریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کردہ راستے پر چل کر اللہ کو پہچانیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، اس لیے تمام مسلمانوں پر لازمی ہے کہ وہ کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں بلکہ علم کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا۔ فرشتوں نے پوچھا، بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ مولا کریم، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ شرف عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، تمہیں لفظ کن سے تعمیر کیا، تو وہ زیادہ ہمیں محبوب ہے، اور پھر جو اسے ہم نے علم عطا فرمایا تمہارے پاس کہاں ہے؟ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنہ کا علم عطا فرما دیا اور فرشتوں کے سامنے حکم فرمایا کہ پڑھیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ تلاوت شروع کی، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکۃ فانبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو جب انہوں نے تلاوت کی اسماء الہیہ کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے، تو فرشتے ان کے منہ کی طرف دیکھتے رہ گئے اور کچھ نہ بول سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بولو اب تم کیا کہتے ہو آدم کے بارے میں؟ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے ہمارے پروردگار، تو جانتا ہے کہ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی تھوڑا سا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے پاس تو کوئی دوسرا علم نہیں ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے علم سنا، گفتگو سنی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ کرایا، اور اس سجدے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پر آپ کو فضیلت بخشی، پوری انسانیت پر فضیلت بخشی، ابو البشر بنایا۔ تو علم جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر ایک مختصر سی بات یوں سنیں کہ علم حاصل کرنے کے 2 ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ تو وہ علم ہے جو وحی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور دوسرا رسالت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ دونوں بہت عظیم ذریعے ہیں علم کے۔ ایک تیسرا ذریعہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت یعنی اپنی ذاتی قابلیت سے جس چیز کو سمجھتا ہے، حاصل کرتا ہے یا بتاتا ہے، یہ 3 ہیں۔ لیکن فضیلت والے افضل ترین تو حصول علم کا ذریعہ وہی ہے، اور پھر
جو ہے استعداد کے ذریعے جو حاصل ہوتا ہے وہ استعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ ایسی استعداد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے استعداد کے بارے میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ سورہ الحشر کی آیات مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، رواں رواں ہو جاتے۔ پہاڑوں کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اتنے قوی ہوتے ہیں، جامع جمع ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کو دبا نہیں سکتا، وہ موم کی طرح نرم ہی نہیں ہوتے، سخت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اپنا کلام ان پر نازل کر دیتے تو وہ خشیت الہی سے کیا ہوتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، درختوں پر کر دیتے اور ساری چیزوں پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ کے قلب منیر کو اتنی قوت عطا فرمائی کہ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، درختوں سے بھی زیادہ طاقتور، ہر چیز سے زیادہ پاورفل ٹھہرا کہ اس نے قرآن پاک کو قبول بھی کیا اور اسے برداشت بھی کیا۔ اللہ کے کلام میں وزن ہوتا ہے، یاد رکھیے، جس چیز میں وزن ہوتا ہے وہ قوی ہوتی ہے۔ انسان کے عمل میں جب طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وزن پیدا ہوتی ہے تو وہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ مسلمان کا عمل چونکہ اس میں ایمان موجود ہوتا ہے تو ایمان کی بدولت اس کے اعمال بھی وزنی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، فضولیات میں نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ 5 منٹ کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود ادھر ادھر غفلت میں ہو جاتے ہیں۔ اس عمل میں طاقت ہے، اس میں وزن ہے، اس میں انسان کا روحانی جسمانی دونوں اعتبار سے وزن بڑھتا ہے، یعنی عملی طور پہ بھی اور علمی طور پہ بھی عمل بڑھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی اسی لیے یہ عمل منظور ہوتا ہے کہ اس علم میں وزنی علم، جاندار علم کا دخل ہوتا ہے۔ علم کی فضیلت ہم پڑھ رہے ہیں، علم نے انسان کو تمام چیزوں سے ممتاز کر دیا۔ علم بذات خود نور ہے۔ ایک ہے علم کا معنی، وہ ہے جاننا، پہچاننا، یہ علم کا معنی ہے۔ علم کا ذاتی طور پر فی نفس ہی معنی کیا ہے؟ علم معنی نہیں، یہ خود ہے کیا چیز؟ علم، یہ علم نور ہے۔ العلم نور، علم نور ہے، اور نور کی تعریف یہ ہے کہ جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے۔ علم کی فضیلت یہ ہے کہ جس انسان میں آ جاتا ہے اس کا ظاہر باطن روشن کر دیتا ہے، کیونکہ خود روشن ہوتا ہے، اس کو بھی روشن کر دیتا ہے، اور اس نورانیت کی بدولت یہ انسان دوسرے انسانوں سے، دوسری مخلوق سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس کی۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، اور جب علم آ جاتا ہے تو جہالت دور ہو جاتی ہے، اور جب جہالت دور ہو جاتی تو ایسا ہی ہوا کہ اندھیرا الگ ہو گیا، نورانیت الگ ہوگی۔ جب نور آ گیا تو اندھیرا چلا گیا، جب علم آ گیا تو تمام جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے تاکہ مرد مرد ہونے کی حیثیت سے اپنے کام، حیثیات، ساری چیزوں کو جان بوجھ کر اور سمجھ کر کام کریں تاکہ اس کے نتائج اچھے آئیں۔ خواتین کے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنے مقام اور منصب کے اعتبار سے علم حاصل کریں تاکہ وہ اپنے گھروں کو بہترین اور اعلیٰ ترین طریقے سے چلا سکیں۔ عزیز طلبہ، دوسرا سوال، احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، انما بعثت معلما، یعنی کہ میں
آپ لوگوں کی طرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے علم میں اضافہ کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں حدیث کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر دوسرے آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں 70 قیدی، کافروں کا 70 لوگ قیدی ہوئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ جزیہ نہیں دے سکتے تھے تو ان کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ وہ ایک ایک بندہ 10 بچوں کو وہ علم سکھا دے وہ جو جانتا ہے، تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے 10 بچوں کو پڑھایا، ان کو علم سکھایا اور ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اسلام میں علم کو اول درجہ دیا گیا ہے، تمام معاملات میں پہلی وحی بھی علم کے ذریعے کے حوالے سے نازل ہوئی۔ ہر قدم قدم پر علم 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 حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگو، نفع بخشنے والا علم مانگو۔ اور جو عالم ہوتا ہے وہ جہلاء سے افضل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بابا آدم آوے کا آوا ہی خراب ہوا ہے کہ ہمارے ہاں علم کی قدر کا عالم عجیب ہے کہ عام ہمارے ہاں ووٹنگ ہوتی ہے، جاہل آدمی کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے اور عالم کے ووٹ کی بھی وہی قیمت ہے۔ یہ کتنا ظلم کی بات ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو عالم ہوتا ہے اس کی قدر کیجیے، اس کی آپ قدر کریں گے تو آپ کے اندر بھی علم آئے گا۔ علم محبت سے ملتا ہے، ادب سے ملتا ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ جس نے ادب کیا اس نے علم حاصل کیا، اور جو ادب نہ کر سکا، علم اس کے دامن کی طرف، اس کی ذات کی طرف نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت، جو ہم نے پہلا سوال اس کا کیا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے، لیکن اس کو ہم برکت کے طور پہ دوبارہ کرتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ یہ دیکھیں ساری معلومات ہیں، یہ علم ہے، پڑھیے۔ اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا ان کو علم ہی نہ تھا۔ یہ قرآن پاک فرما رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر لازم ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمائے بہترین علم تو وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ علم حاصل کرنا بھی بڑا افضل ترین کام ہے، اور علم سکھانا بھی اعلیٰ ترین کام ہے، اور علم کی تبلیغ کرنا سب سے افضل ترین کام ہے۔ اور انبیاء کرام نے علم ہی کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو جہالت سے نکالا، علم کی راہ پہ چلایا، نورانیت میں داخل کر دیا۔ علم انسان کو جہالت سے نکالتا ہے، نورانیت میں لے آتا ہے۔ انسان علم کو لا علم سے نکال کر معلومات کی دنیا میں لے آتا ہے۔ علم انسان کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے آتا ہے، اور جو لوگ اجالوں میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ باعزت، باوقار، قابل بھروسہ، قابل دید زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ اندھیروں میں رہتے ہیں تو وہ تو ہیں ہی اندھیرے میں، ان کو کوئی زندگی نہیں ہے۔ عالم جاہل سے افضل ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ علماء کی عزت کرو، علماء کی قدر کرو۔